नाज़रीन, आप देख रहे हैं रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से। मुल्क और अक़वाम नारों से नहीं चलते, झूठ से नहीं चलते, उम्मीद से सिर्फ नहीं चलते, वो चलते हैं फाइनेंस से। अगर आपके दाने मुक जाएं तो आप मुल्क नहीं चला सकते, और दुनिया भर में ये असूल मुकम्मल तौर पर राइज है। और इस किताबें जो ममालिक अपनी सिमत को सुधारते हैं वो तरक्की याफ्ता करार पाते हैं, और जो नहीं सुधारते हैं वो हमारी जैसी पोजीशन में होते हैं। मुल्क को चलाने के लिए आपको हुकूमत के साइज़ की भी बात करनी चाहिए। हुकूमत का साइज़ कितना बड़ा है, जो मुल्क नहीं चला पा रहा निज़ाम, उसके अंदर कौन कौन से ऐसे हिस्से हैं जिनसे आप जान छुड़ा सकते हैं। यहाँ पर हमें बात करनी है निजकारी की, PIA की निजकारी की बात हो रही है। जो नकाद हैं वो कहते हैं कि PIA एक नेशनल फ्लैग कैरियर है, पाकिस्तान की शान है, पाकिस्तान की आन है। इतने अरसे से PIA चल रहा है। इन्होंने दुनिया की बड़ी बड़ी एयरलाइंस के लिए एक रोल मॉडल के तौर पे काम किया। इनके स्टाफ ने जाके बड़ी बड़ी एयरलाइंस जिसके ऊपर ट्रैवल करना वो अपना फ़ख्र समझते हैं और उनके ऊपर हमारा बड़ा एतमाद है, उनकी बुनियाद रखी। आज हम इस हालत में कैसे पहुँच गए कि हम इस एयरलाइन से जान छुड़ाना चाहते हैं निजकारी के ज़रिए। निजकारी का मामला सिर्फ निजकारी का नहीं है, इसके साथ मुआशी मामलात भी जुड़े हुए हैं। ऐसी हुकूमतें या ऐसा निज़ाम जो एक एयरलाइन नहीं चला सकता, जो एक स्टील मिल नहीं चला सकता, क्या मुल्क को चला सकता है? नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। इन तमाम सवालों के जवाब हम आपके लिए लेके आए हैं आज के प्रोग्राम में। हमारे साथ निगरान वफाकी वज़ीर बराए निजकारी फवाद हसन फवाद साहब मौजूद हैं। उनका बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। इनसे बाद में हम करेंगे। पहले हम आपको आज की खबरों की समरी देना चाहते हैं, जिसके अंदर गजा के अंदर होने वाले मुसलसल इसराइली मज़ालिम सर फहरिस्त हैं। यूनिसेफ के मुताबिक गजा में हर 10 मिनट में एक बच्चा शहीद हो रहा है। अब तक 3500 से ज़ायद बच्चे शहीद, जबकि शोहदा की कुल तादाद 8500 से तजावुज़ कर गई। नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत पार्टी इजलास में मंशूर कमेटी तश्कील। पार्टी टिकट के लिए दरख्वास्तें कल से वसूल की जाएंगी। एहतसाब अदालत लाहौर ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस में 29 नवंबर को तलब कर लिया। गुलाम सरवर खान ने PTI छोड़कर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन कर ली। PIA की आज 23 परवाजें मनसूख, 14 रोज में मनसूख परवाजों की कुल तादाद 700 से ज़ायद हो गई। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। अब ज़रा बात का आगाज़ करते हैं कि हम PIA को क्यों बेच रहे हैं। फवाद साहब बहुत शुक्रिया। ज़रा इसके ऊपर बात कर लेते हैं। नेशनल फ्लैग कैरियर है, पाकिस्तान का झंडा उड़ाता है, दुनिया भर में लैंड करता है। कहते हैं जी कि पाकिस्तान का जहाज़ उतरा है। ऐसे ममालिक जो पाकिस्तान से ज़्यादा थक्कड़ ममालिक हैं, उनकी एयरलाइंस चल रही हैं, क्यों निजकारी करें PIA की? शुक्रिया तलत। पहले तो आपने बुलाया, उसका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपके इंट्रो में असल में इस सवाल का जवाब मौजूद है, और जवाब बुनियादी तौर पे ये है कि मुल्क, मुआशरे, कौमें सिर्फ माजी की कुछ दरख्शंदा रवायात और दरख्शंदा मिसालों पे ज़िंदा नहीं रह सकते। उन्हें वक्त के साथ साथ अपने आप को तब्दील करना पड़ता है। और सबक यह है, कम से कम मेरी जो 60 साल से कुछ ऊपर की जो ज़िंदगी है, उसमें मैंने इदारों को, कौमों को, बरे-आज़मों को तब्दील होते देखा, सफ़ाहस्ती से मिटते भी देखा है। मेरे सामने मुल्क बिगड़े भी हैं, बने भी हैं, नए मुल्क भी वजूद में आया, और अच्छे भले मुल्क हमारे अपने मुल्क समेत टुकड़े भी हुए। तो मेरे लिए ये सवाल में आपका जवाब मौजूद है। जब आप अपने आप को वक्त के साथ हम आहंग नहीं कर सकते, तो एक वक्त था जब पब्लिक सेक्टर जो है, जब जो सरमायादाराना निज़ाम है, उसने इतनी जड़ नहीं पकड़ी थी। जो 60s और 70s का दौर था, जब दुनिया में बुनियादी तौर पे दो मुआशी फ़िलासफ़ीज़ जो हैं वो आमने सामने खड़ी थी। एक सोशलिस्ट निज़ाम था, कम्युनिस्ट निज़ाम था, और एक कैपिटलिस्ट निज़ाम था। फिर रफ्ता रफ्ता 1990 और फिर 2000 डिबेट सेटल हो गई। ये डिबेट सेटल हो गई और पूरी दुनिया सरमायादाराना निज़ाम के ऊपर आ गई है। मेरे या आपके इसको अच्छा या बुरा समझने से ये निज़ाम अपनी जगह से नहीं जाने लगा। ये उस वक्त जाएगा, तारीख़ और इर्तिका की तारीख़ हमें ये बताती है, ये उस वक्त जाएगा जब ये अपनी तबई हयात पूरी कर चुकेगा। लेकिन इसके अंदर भी, इसके अंदर कता कलाम, लेकिन इसके अंदर भी अगर हम PIA के हवाले से बात करें, इसके अंदर भी आपको गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटीज़ काम करती हुई नज़र आती हैं जी। दुनिया के फ्लैग कैरियर्स जो हैं, नेशनल फ्लैग कैरियर्स काम करते हुए नज़र आते हैं। तो मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि ये अगर PIA फोकस्ड हम पहले रहते हैं, तो
کیا ہم ملک چلانا چاہتے ہیں پی آئی اے نہیں چلا سکتے؟ عام سا سوال لوگ پوچھتے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے، سوال شاید بہت جائز بھی ہے کہ جی پی آئی اے کیوں نہیں چلا سکتے. پی آئی اے اس لیے نہیں چلا سکتے کہ پچھلے 50 سال کے دوران ہم نے رفتہ رفتہ اس کی جو کور تھی اس کو کھود کے ہم اس کو ایک بہت بڑے گڑھے میں تبدیل کر چکے ہیں. ہم اس لیے پی آئی اے نہیں چلا سکتے کہ ہم نے اس پہ قرضوں کا ایک ایسا انبار لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ یہ انسسٹینیبل بن. 260 بلین بینکوں سے ہیں کتنے؟ 421 بلین صرف بینکوں سے ہیں. 421 بلین 421 بلین بینکوں سے ہیں، اور اس کے علاوہ 150 بلین روپیہ وہ بھی ہے جو حکومت نے مختلف اوقات میں پی آئی اے کو دیا ہے. اس کے علاوہ 711 بلین وہ بھی ہے جس کو ہم ایکیومولیٹڈ لاسز کے اس میں شمار کر لیتے ہیں. اس کے علاوہ بھی میں بہت سی چیزیں نہیں کہتا ہوں کیونکہ بعض چیزوں کا بیکاز اٹ از اے لسٹڈ کمپنی میرے لیے آبلیگیٹری ہے کہ میں کچھ انفارمیشن میں یہ کہتا ہوں کہ میری یہ بات کو بڑے یقین اور اطمینان سے سنیے کہ پی آئی اے مالی اعتبار سے اس حکومت کے جو ہمارے اکنامک وسائلز ہیں اس وقت، جو ہماری اوور آل اکنامک کنڈیشن ہے، آئی ایم ایف پروگرام میں وہ صرف اس کا ایک آسپیکٹ ہے. ہم آئی ایم ایف پروگرام میں ہوں یا نہ ہوں، ہم بہرحال اگر پیسے ہوں گے تو کہیں خرچ کر سکتے ہیں. ایک تو یہ نا کہ آئی ایم ایف پروگرام ہوں گے تو پھر ان شرائط کے مطابق خرچ کریں گے جو آئی ایم ایف نے لگائی ہیں، لیکن اس سے پہلے بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ وافر سرمایہ ہونا ضروری ہے جو ہم کسی نقصان پہنچنے والے ادارے میں کنٹینیوسلی انویسٹ کرتے رہیں. تو ہمارے پاس وہ وسائل نہیں. بنیادی بات یہ ہے کہ ہم ایک بہت بڑا فسکل ڈیفیسٹ لے کے چل رہے ہیں. ہمارا جو ایگزسٹنگ فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ اس کم از کم ریجن کی جو ممالک ہیں ان میں سے سوائے سری لنکا کو چھوڑ کے سب سے بڑا ڈیفیسٹ ہے. سو آبویسلی اگر اتنا بڑا ڈیفیسٹ ہے تو اپنے تمام وہ ادارے جن کے اخراجات جو اپنے وسائل سے اپنی آمدن سے اپنے اخراجات پورے نہیں کر سکتے ان کے بارے میں آپ نے کوئی دیکھیں ایک روز میں تو نہیں، آپ نے 50 سال کی بات کی اور پیریڈ آف ٹائم یہ ہوا تو بڑا لوگوں کے ذہن میں سوال یہ ہے کہ اس کی جو لوگ اس کو چلانے والے تھے اور جو چلا رہے تھے اب تک وہ تو حکومتوں نے اپوائنٹ کیے. بالکل ٹھیک. اور مینجمنٹ سٹرکچر تھا، بڑی تنخواہیں تھی، اور آپ کو نظر آ رہا کہ آپ کے سامنے ایک ایسا اونٹ جس کی کمر ٹوٹنے والی ہے اور آپ اس کے اوپر آخری تنکے سے بھی آگے کے تنکے ڈالی جا رہے ہیں، اس کی کمر توڑ رہے ہیں. تو جن لوگوں نے اس کا بیڑا غرق کیا وہ کون لوگ ہیں؟ کین یو اسپیسیفائی؟ مطلب یو کانٹ جسٹ سے کہ وی کڈنٹ رن اٹ، ہو ڈیڈ اٹ؟ میرے خیال میں تمام حکومتیں اس کی برابر کی حصے دار ہیں. مجھے کوئی ایک حکومت بھی نہیں نظر آتی جس کو میں اس سے بری ذمہ قرار دے سکوں. ہر حکومت نے اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے. اس کی اپورشنمنٹ کرنا کہ کس کا 1% کم ہے اور کس کا 1% زیادہ، یہ تقریباً اتنی زیادہ سے زیادہ نکلے گی. باقی سب لوگوں نے اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے. لہٰذا اس کی تباہی کے ذمہ دار سارے ہیں. بنیادی طور پہ تباہی کیسے ہوئی؟ تباہی اس طرح سے ہوئی کہ آپ نے اس کو ایک انسسٹینیبل ہیومن ریسورس برڈن اس پہ ڈال دیا. یعنی لوگ بہت زیادہ ہیں. لوگ بہت زیادہ. اب اس کی جواب بھی دیا 14,000 17,000 کتنے ہیں؟ نہیں، اب تو 9,000 رہ گئے ہیں. اب تو 9,000 رہ گئے ہیں. اس سے پہلے یہ ڈبل فگرز 20,000 سے بھی زیادہ ایک سٹیج پہ یہ تھے، لیکن اس وقت جہاز بھی 40 ہوتے تھے. اب ہمارے پاس جو جہاز اس وقت اڑان میں ہیں ان کی تعداد سب سے زیادہ جو ریسنٹ ٹائمز میں رہی ہے وہ تقریباً 17-16 رہی ہے. ٹھیک. نارملی جو جہاز ہمارے اڑنے کی حالت میں ہوتے ہیں وہ 12-13 ہوتے ہیں. تو ان کے ساتھ پھر آپ کا ہیومن ریسورس اگر اس حوالے سے دیکھا جائے گا تو یہ بھی بہت زیادہ ہیومن ریسورس ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایک بہت بڑے عرصے تک یہ کبھی سوچا ہی نہیں گیا کہ یہ ایک منافع بخش ادارے کے طور پہ کیسے چلے گا. تو جتنی بھی اس کی پروکیورمنٹس ہوتی رہیں، جتنی بھی اس کی لیز ایگریمنٹس ہوتے رہے، جتنے بھی وہ وش لسٹ کے مطابق ہوتے رہے. ہر ایک آدمی نے جو بھی جس حکومت نے بھی لگایا اس نے ایک ورکیبل پلان نہیں بنایا. اس نے ایک وش لسٹ کے اوپر بیس اپنا ایک پلان بنایا. اور جس طرح ہم بہت دیکھیں، یہ اس پہ اتنا حیران نہیں ہونا چاہیے کہ پی آئی اے کا حال کیوں ہے. ابھی کچھ ہفتہ پہلے پاور منسٹر نے بتایا تھا کہ جی اس سال جو بجلی کمپنیوں کا خسارہ ہے وہ 680 ارب روپے کے قریب ہے. اب آپ یہ سوچیں یہ 680 ارب روپے کا خسارہ راتوں رات تو نہیں ہوا، لیکن پچھلے سال گرمیوں تک ہم 56 روپے میں بجلی بنا کے 14 روپے میں فروخت کر رہے تھے. تو اب آپ بتائیے ذمہ دار ڈھونڈنے آپ نے کہا کہ اس پر حیرانی ہونا چاہیے. میرے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس وجہ. میں آپ کو بتاؤں ریزن اس کو بتاؤں کہ آپ نے جو بتایا جی کہ کسی نے سوچا نہیں کہ فائنینشیل وائبلٹی کیا ہے، وش لسٹ کے طور پہ
بناتے رہے. ہماری جو بیوروکریسی ہے وہ دنیا کی بلوٹڈ ترین بیوروکریسیز میں سے ایک ہے. آپ کو کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ خود you're a dean bureaucrat as it were, you know the system inside out. آپ یہ پی ایم سیکریٹریٹ میں جا کے دیکھیں جو سیکٹریز کی قطار لگی ہوئی ہے, سیاستدان بڑے بڑے جو ہے وہ جید سیاستدان موجود ہیں, فوجی ادارے موجود ہیں, انٹیلیجنس ایجنسیز موجود ہیں. سو واٹ یو ٹیلنگ می کہ اس کے اندر سے ایک ایسا پلان مسلسل 50 سال میں نہیں تو 40 سال میں گھومتا گھامتا رہا پی آئی اے کے حوالے سے, دوسرے اداروں کے حوالے سے, جو سب کو پتا تھا کولیپس کر جائے گا, ملک کی معیشت کو نیچے لے جائے گا, اینڈ نو بڈی بادرڈ. یہ تو رونگٹے کھڑے کرنے والی بات ہے. نہیں, میں آپ کو دیکھیں ایسا بھی نہیں ہوتا یہ ہے کہ چیزیں آتی ہیں لائی جاتی ہیں, لیکن یہ جو کمپنی سٹرکچرز ہوتے ہیں وہ سلائٹلی انڈیپینڈنٹلی آف دا گورنمنٹ بھی رن کر رہے ہوتے ہیں. ڈیٹا از اویلیبل. جی میں آپ کو ڈیٹا بالکل اویلیبل ہے, اور ڈیٹا کے اوپر جن کو جو کردار اس وقت ادا کرنا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا. میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. ایک اسی طرح کا پلان 2015 میں بھی پرائم منسٹر آفس میں آیا تھا, ایک نئے سی او لگے تھے, انہوں نے پیش کیا تھا. جب وہ پلان پیش ہوا تو ان سے 3-4 بنیادی سوال پوچھے گئے. بنیادی سوال یہ تھے کہ آپ نے اس میں سیٹ فیکٹر کیا کیلکولیٹ کیا, جو آپ بتا رہے ہیں کہ ہمارا یہ ریونیو اتنا بڑھ جائے گا اگر آپ ہمیں اتنے پیسے دے دیں اور اتنے پیسوں سے ہم اتنے جہاز اور انڈکٹ کر لیں. تو جب وہ سیٹ فیکٹر کیلکولیٹ کیا گیا تو وہ دنیا جہان کی جو سب سے کامیاب ترین ایئر لائنس تھی ان سے بھی سلائٹلی ہائر تھا. تو وہ نمبرز کہیں پہ جسٹیفائی نہیں کرتے.